میں تو کسی کلاس میں موٹیویٹ کرنے ہی نہیں گیا. میسر صاحب اور ان کی ٹیم گئی ہے تو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے. تو میں نے تو کسی کلاس میں جا کے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اتنی مہنگی ہیں کہ ان کو فائنینشیل واقعات کے حوالے سے ان کی دسترس اور ان کی. السلام علیکم ناظرین. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کا مقصد یہی ہے کہ میرے ملک کے عزیز پاکستان کی کسی نہ کسی صورت بہتری ہونی چاہیے, اور وہ آپ کسی بھی صورت جو ہے اہلیان پاکستان کی خدمت کر کے, اپنے وطن کی خدمت کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہاں پر آج ہم موجود ہیں سپیریئر گروپ آف کالجز کھرڑا والا کیمپس میں. تو یہاں پر جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سندس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام زیر سرپرستی یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا, اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے بچوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ بلڈ دینے کے لیے آئی ہوئی ہے. تو یہ یوتھ کے اندر اویئرنیس جو ہے یہ ایسے نہیں آ جاتی, اس کے لیے ایسے ادارے اور ایسے جو ان کے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس موجود ہیں سپیریئر کالج کھرڑا والا کیمپس کے پرنسپل صاحب, تو ان سے ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کوئی سارے عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر. جی فریاض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سر اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں. سر بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے عموماً دیکھا جاتا ہے ہمارے ادارے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے کہ پیرنٹس کی طرف سے اعتراضات ہو سکتے ہیں, تو آپ اس چیز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ فریاد بھائی یہ آپ کا جو سوال ہے بالکل جینون ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے. یہ میرے دوست میسر صاحب جو یہاں پہ اس وقت سندس فاؤنڈیشن کے نمائندے ہیں, یہ اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے سے میں نے ان کو بلڈ ڈونیشن کیمپ سے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں دوں گا. لیکن میں نے نا پھر سندس فاؤنڈیشن جب میں گجرات میں تھا, سپیریئر کالج گجرات کا پرنسپل, تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں میر فضل عباس صاحب, وہ بھی سندس فاؤنڈیشن سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو بھی ریفیوز کر دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ ایسا کریں, آپ ایک دفعہ آ کے ہماری ورکنگ دیکھیں, اس کے بعد اگر آپ کا دل کرے گا نا تو آپ ہمیں کیمپ دیجیے گا, ادروائز نہ دیجیے گا. تو میں نے سندس فاؤنڈیشن کے کیمپ میں وہاں پہ ان کا جو سائٹ آفس تھا وہاں پہ گیا. وہاں پہ جس قسم کی مشینری اور جتنے پیشنٹس جو ہیں تھیلیسیمیا کے موجود تھے, میں نے وہاں پہ ان کی ورکنگ دیکھی تو مجھے یہ لگا کہ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو سندس فاؤنڈیشن کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جو پیسے کے لیے ہو, بلکہ یہ ایک ایسا کام کر رہی ہے جو واقعی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو وہاں پہ تقریباً 950 کے قریب لوگ موجود تھے. جب میں یہاں پہ سپیریئر کالج کھرڑا والا میں بھی آیا تو مجھے یہاں سے کہا گیا کہ جی میں کیمپ دوں, تو میں نے کیمپ سے پہلے انکار کیا. لیکن چونکہ میں نے میر فضل عباس صاحب کی ورکنگ دیکھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا سر جس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا, آپ کو ہمارے فیصل آباد کیمپس جو آفس ہے اس کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ بھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو تقریباً 950 کے قریب تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں, ان لوگوں کے پاس 1000 سے زیادہ ہیں. تو یہ بلڈ وہ چیز ہے جو ان بچوں کی, ان پیشنٹس کی خوراک ہے سمجھ لیں, کیونکہ اگر ان کو بلڈ نہیں ملے گا تو وہ مر جائیں گے. تو ہم ان کی زندگیوں کو سیکیور کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ پھر میں نے میر صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں کیمپ کرنے کے لیے الاؤ کروں گا. حالانکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک میں کیمپ کو الاؤ نہیں کرتا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی اپنا بزنس کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ یقین کریں بنی نوع انسانیت کی خدمت ہے, اور یہ لوگ واقعی جس کو کہہ رہے ہیں نا دل و جان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. میں نے ان کو خود ورکنگ دیکھی ہوئی ہے. سر نا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ یوتھ ہے تو وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ان چیزوں کے لیے, لیکن یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے بچوں کا ایک رش ہے اور لائنیں نہیں ٹوٹ رہی. تو یہ سر آپ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے, اپنے ٹیچرز کو یا اپنے آپ کا جو ابھی موٹیویٹ آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں فریاد بھائی بات والا کیا ہے, ہیومن باڈی کا جو سیل ہے نا اس کی لائف ہے, وہ 90 ڈیز بھی ہے, وہ 120 ڈیز بھی ہے, وہ ان بٹوین بھی مر جاتے ہیں. تو یہ جو بلڈ کے اندر جسم کے اندر بلڈ دوڑ رہا ہے, اس کے سیلز نے اگر مر جانا ہے تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کسی کی کام آ جائیں. تو یہ ان بچوں کے اندر جو پیشن آیا ہوا ہے, یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہماری یوتھ جو ہے وہ ٹریک سے اتر گئی ہوئی ہے, لیکن ہماری یوتھ کو بہت ساری اویئرنیس ہے. وہ اویئرنیس جو ہم لوگ جب پڑھتے تھے شاید ہماری چونکہ نالج پہ اتنی ایکسیس نہیں تھی, ہمیں لائبریریز کو وزٹ کرنا پڑتا تھا, ہمیں چیزوں کو جاننا پڑتا تھا, اور ہمارے پاس لوگوں کو آنا پڑتا تھا اپنی باتیں بتانے کے لیے. لیکن آج کے بچے کو ہر چیز کا پتہ ہے. آج کی انٹرنیٹ جنریشن جو ہے وہ نالج پہ زیادہ ایکسیس رکھتی ہے ہم سے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ میرے بیٹے جو ہیں, یہ میرے بیٹے
पैशनेटली एक एक बिस्तर के ऊपर दो दो लोग लेट के ब्लड दे रहे हैं, और आगे भी पीछे एक पूरी लाइन लगी हुई, चेन बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये इनके अंदर वो जज्बा है जो असल में इस्लाम का जज्बा है। हम लोगों के बच्चों ने मीडिया पे आके, और हम लोग के बच्चे सोशल साइट्स की वजह से, इनके अंदर बहुत सारी खराबियां आई हैं, लेकिन इनके अंदर एक अच्छी बात ये भी आई है कि इनको पता है कि कौन सी चीज़ इंसानों की फलाह के लिए है, कौन सी चीज़ बुराई के लिए है। तो ये उस पर अपने सारी की सारी एनर्जीज लगा रहे हैं। आज ये अगर खून देने के लिए सारे लोग विलिंगली रेडी हुए हैं, मैं तो किसी क्लास में मोटिवेट करने ही नहीं गया, मुयस्सर साहब और उनकी टीम गई है तो इन्होंने मोटिवेट किया है। तो मैंने तो किसी क्लास में जाके ये भी नहीं कहा कि आप दें, ब्लड दें। तो सर, ये बच्चों के अंदर ये पैशन था, तो ये लोग आए हैं, और ये पैशन, इनके पैशन को मैं समझता हूँ कि हमें अपने इन बच्चों को सलाम करना चाहिए कि जो इस पैशन के साथ जो है उन थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए अपना ब्लड डोनेट करें। इकबाल का शेर, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, उसकी अमली तस्वीर नहीं सर ये? जी बिल्कुल, इकबाल ने अगर किश्ते वीरां की बात की थी तो उसने कहा था ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। तो ये उसी नम मिट्टी के हीरे हैं, उसी नम मिट्टी से निकलने वाले जवाहर हैं, जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ आज अपने खून के ज़रिए थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए एफर्ट करें, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि ये लोग, चूँकि इनका एक दूसरा मिशन भी होता है कि ये एसार के जज्बे के तहत लोगों से फाइनेंशियल एड भी लेते हैं, ताकि उन बच्चों की जो मेडिसन है, और ये सारे काम जो आसान नहीं है, इसकी जो मेडिकेशन है, इसके साथ साथ जो इनके टेस्ट हैं और उनकी जो किट्स हैं वो इतनी महंगी हैं कि इनको फाइनेंशियल नीड्स भी ज़रूरत होती है। तो ये फीमेल से तो ये काम नहीं करते, फीमेल से ये डोनेट नहीं करवाते, फीमेल से ये कैश हासिल करते हैं और उनको एसार के तहत जो है उनसे चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम अपनी बेटियों से भी इनको मिलवाएंगे, और बेटों में भी जो इनको फाइनेंशियल डोनेट करना चाहे वो भी ज़रूर करें, और ये रियली एक कार खैर में जाएंगे ये पैसे, अगर वो पैसा भी डोनेट करते हैं। इस तरह ये अपना खून डोनेट करें, इस तरह इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी इनको करना, आगे आना चाहिए। थैंक यू सर सोनाई साहब। जो नादरीन, सर जैसे लोग जो हैं किसी इलाके के लिए नेमत से कम नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर फ्लड की सिचुएशन को हमने फेस किया, तो उस वक्त खुर्डावाला के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो डोनेट करने वाला इदारा था वो सुपीरियर कॉलेज था, और सर इस हवाले से माशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और मुल्की हालात और वाक़यात के हवाले से उनकी दस्तरस और उनकी नज़र बहुत गहरी है। तो ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। और मैं बाकी जो इदारे हैं उनके जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी इन जैसा ही जो है गेस्ट शो करना चाहिए, और इनकी तरह ही आपको भी अमली तौर पे फील्ड के अंदर आना चाहिए, ताकि जो हमारे लोग हैं इनकी किसी न किसी तरह से खिदमत हो सके। इसकी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।